بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ امام سجاد اور اہل بیت کی دیگر شخصیات کے حوالے سے سلسلہ گفتگو النور ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے جاری ہے۔ آج ہم اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حقیقت کی جانب اشارہ کریں گے کہ وہ اموی سلطنت جو نبوی حکومت اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر تعمیر ہو رہی ہے، ایک بالکل نئی حکومت ہے، ایک نیا سلسلہ ہے جسے سلطنت کہا جا سکتا ہے، جسے بادشاہت کہا جا سکتا ہے، وہ اسلام کے دامن سے برآمد ہو رہی ہے۔ اس کی کچھ اصولوں کی جانب اشارہ کیا۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصل یا ایک اصول جو ہے وہ عربیت ہے۔ عربیت کے حوالے سے مختصر سا اشارہ کیا۔ عربیت یعنی عرب برتری، کہ عرب تمام اقوام سے برتر ہیں، اور اس میں بھی عربوں میں قریش سب سے برتر ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہیں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ اس کا ذرا دقت سے جائزہ لیں تو معاملہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اسلام کو، الہی تعلیمات کو، نبوی تعلیمات کو بالکل ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ تمام کا تمام اسلام عربیت پر مبنی ہے، تمام کا تمام اسلام عرب برتری پر مبنی ہے۔ یہ ایک نئے ڈھنگ پہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ اور دلچسپ بات آپ کو اس میں یہ عرض کروں کہ یہ جو عرب برتری ہے، شاید اگر گزشتہ جلسات میں اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہو، کس بنیاد پر ہے کہ ہم اولاد حضرت ابراہیم ہیں، ہم اولاد حضرت اسماعیل ہیں، لہٰذا ہم افضل اور برتر ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف برتری کے اصول ہیں جو عربوں کے یہاں رائج تھے۔ قریش سب سے برتر تھے اس لیے کہ وہ برتر قبائل اولاد اسماعیل سے ہونے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے وارث تھے۔ حاجی آنے والے حاجیوں کو پانی وغیرہ پلایا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس قسم کے مختلف امور جو حضرت قصی نے شروع کیے تھے، ہم ان کے وارث ہیں، لہٰذا ہم سب سے افضل و برتر و اعلیٰ ہیں۔ یہ قریش کا سلسلہ تھا۔ اور آپ اسی کو دیکھیں کہ اس سلسلے کو، یہ زمانہ جاہلیت سے پہلے تھا، زمانہ جاہلیت میں تھا، اور زمانہ جاہلیت کے بعد اسلام نے اس سارے سلسلے کو ہٹا دیا تھا، لیکن بنی امیہ نے اپنی سلطنت میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا، دوبارہ اس کو آغاز کیا، عرب برتری کو۔ اچھا، عرب برتری کا ایک مسئلہ جو بہت زیادہ بنی امیہ کے لیے اور اس نئی سلطنت کے لیے مشکل تھا، وہ یہ تھا کہ عرب برتری خاندان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی وہ خاندان کہ جس کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہوگا وہ زیادہ افضل و برتر ہوگا۔ تو بنی امیہ اسی بنیاد پر افضل تھے، تو پھر بنی ہاشم افضل کیوں نہیں ہیں؟ لہٰذا اس سارے سلسلے سے عربیت کی بنیاد پر وہ اپنی سلطنت کی بنیادیں تو کھڑی کر رہے تھے۔ شام میں اسی بنیاد پر یہ ساری سلطنت تعمیر کی گئی ہے، صرف شام میں نہیں بلکہ جہاں جہاں پھر بعد میں بنی امیہ کی سلطنت بنی، وہ سب کی سب اسی بنیاد پر تھی کہ ہم اصلی عرب ہیں، اصیل عرب ہیں۔ تو اصیل عرب کی جب بھی بات آئے گی، اولاد اسماعیل کی جب بھی بات آئے گی، اولاد حضرت ابراہیم کی جب بھی بات آئے گی، تو خاندان بنی ہاشم کو اس میں سے نکالنا ناممکن ہے۔ لہٰذا اس حقیقت سے، یہ ہم ایک سیاسی تجزیہ کر رہے ہیں، اس حقیقت سے بنی امیہ بھی اچھی طرح آشنا تھے۔ لہٰذا جہاں پر اور بہت سارے مسائل تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر عرب برتری کو اور اس بنیاد پر ہم اموی سلطنت کی باغ ڈور اور داغ بیل ڈالتے ہیں تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ خاندان بنی ہاشم کا کیا کیا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کو نشانہ بنایا گیا۔ خاندان بنی ہاشم کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ جلسے میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو، صرف حضرت علی علیہ السلام کو نہیں بلکہ پورے خاندان اہل بیت کو، یعنی بنی ہاشم کے ہر فرد کو نشانہ بنایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیت کی گئی، یہاں تک کہ 70 سال تک حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ممبروں پر سب و شتم کیا گیا، ناسزا کہا گیا، غلط الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور صرف یہی نہیں،
آپ یہ دیکھیں کہ عرب برتری کے اس اصول کو جگہ جگہ آپ مختلف تاریخی شواہد کے اندر دیکھیں گے. مثلاً یزید کے دور میں جب آل زبیر نے، یزید کے بعد اور یہ آل مروان کے دور میں جب آل زبیر نے مکے میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور یہ اپنی خلافت کا سلسلہ شروع کیا، تو وہاں پر بھی ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ خاندان کے اس عنصر کو، اہل بیت کو کس طرح سے نکالا جائے. یہاں تک کہ ابن زبیر نے یہ کہا، وہ عبداللہ ابن زبیر نے، یہ تاریخ کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو بنی ہاشم اپنی گردنیں لمبی کرتے ہیں، یہ یعنی سر اٹھا لیتے ہیں اور یہ فخر و مباحات کے طور پر کرتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ خاندان اہل بیت کے ساتھ ذرا سی باتوں کے اوپر یہ کیا جاتا تھا. تو وہ آل زبیر تو اب اپنی جگہ پہ ایک چھوٹے سے، ایک مختصر سے چند شہروں پر مشتمل حکومت تھی، جبکہ دوسری طرف بنی امیہ کی یہ جو سلطنت تعمیر ہو رہی تھی یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی. اس میں اگر اس کو اسی عربیت کے اصول پر بنایا جاتا تو کسی صورت خاندان بنی ہاشم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا خاندان بنی ہاشم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ خاندان بنی ہاشم کے ہر فرد کو تخریب کیا گیا، ہر فرد پر کیچڑ اچھالی گئی، ہر فرد پر ظلم ڈھائے گئے. اور یہ حضرت علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اتنی بزرگ، اتنی عظیم تھی کہ امام کے ساتھ صلح پر مجبور ہوئے ہیں یہ لوگ، کہ امام کے ساتھ اگر جنگ کی جائے گی تو کسی صورت کامیابی ملنے والی نہیں. اگرچہ جنگی طور پر ممکن ہے جیت جائیں، لیکن نظریاتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. خاندان اہل بیت کے ساتھ کس بدترین سلوک کے ساتھ پیش آیا گیا ہے. اچھا، اگر آپ تاریخی طور پر اب اس مسئلے کو دیکھیں کہ تاریخی طور پر بھی خاندان اہل بیت کو شام میں گویا کہ مٹا دیا گیا، کہ اصلاً خاندان پیغمبر نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں. خاندان بنی ہاشم اولاد ابراہیم اولاد اسماعیل میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے. اگر کوئی موجود ہے تو صرف اور صرف بنی امیہ ہے. اس اصول کے تحت یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. اس کے نمونے اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ نے مصائب کے اندر جو اہل بیت کے مصائب ذکر کیے جاتے ہیں ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں، اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب خاندان اہل بیت کا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا ہے تو ایک ضعیف، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے امام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمارے شہروں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھا، ہمارے مردوں کو تمہارے مردوں کے شر سے محفوظ رکھا اور تمہاری اس بغاوت سے اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا. تو یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ چونکہ یہ جانتا نہیں ہے، یہ شخص آگاہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس سارے سلسلے کو، اس ساری حکومت کو اور حتیٰ کہ اسلام تک کو بنی امیہ کی بنیاد پر دیکھ رہا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام اس سے کیا فرماتے ہیں کہ اے مرد شامی، اے بزرگ، تم نے کیا قرآن پڑھا ہے؟ جب وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں قرآن میں، مگر یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہم نے قرآن نہ پڑھا ہو. کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے قرآن مجید نہ پڑھا ہو؟ تو اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایک کر کے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف اشارہ کرنا شروع کرتے ہیں جن میں اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس سے پوچھتے ہیں تم نے آیہ مودت پڑھی؟ وہ شخص آیہ مودت پڑھتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اس آیہ مودت میں جس محبت اور مودت کا تقاضا کیا گیا ہے وہ ہم ہیں. اسے آیہ تطہیر کی طرف لے کر چلتے ہیں، آیہ تطہیر پڑھاتے ہیں، آیہ مودت، آیہ ذی القربہ، اور ایک ایک کر کے یہ آیات اہل بیت جو ہیں وہ پڑھاتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں، اس سے مراد ہم ہیں، اس سے مراد ہم ہیں. یہاں تک کہ وہ شامی پریشان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خاندان پیغمبر ہو. اور اس بنیاد پر وہ توبہ کرتا ہے کہ تم خاندان پیغمبر ہو اور میں نے آپ لوگوں کی شان میں جسارت کی ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ یہ تصور دیکھیں
کہ اس کو اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے خاندان اہل بیت کی شان میں جسارت کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ضعیف آدمی، وہ آج سے شام میں نہیں رہ رہا تھا جب، یا اس وقت شام میں نہیں داخل ہوا تھا، بلکہ جب سے اسلام شام میں داخل ہوا تھا اس وقت سے قطعاً وہ مسلمان تھا، لیکن اسے اس بات کی آگاہی نہیں تھی کہ بنی امیہ کے علاوہ بھی رسول اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، بنی امیہ کے علاوہ بھی رسول اللہ کے کوئی قریبی اعزاء و اقربا ہیں، نہیں جانتا تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے انتہائی قاطعیت کے ساتھ، انتہائی اطمینان سے اس شخص کو یہ یقین دلا دیا تو اس نے معافی توبہ کی، اور اس کا نتیجہ دیکھیں آپ کہ یہ حقائق عیاں ہونے لگ گئے کہ یہ کیا، آج تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ یہ سلطنت اسلامی سلطنت ہے اور یہ خاندان پیغمبر ہے، اور یہ افراد کون آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندان پیغمبر ہیں۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عربیت کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی اس سلطنت کے اندر خالصتاً اہل بیت کو سائڈ پر کر دیا گیا تھا۔ خاندان اہل بیت کو، جس خاندان کی ساری محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، جس خاندان پر خداوند متعال نے وحی نازل کی، جس خاندان کو منتخب فرمایا، اس خاندان کو سائڈ پہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارا خاندان، بنی امیہ کا خاندان آگے بڑھے اور اس بنیاد پر بنی اموی سلطنت چل سکے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دربار یزید ہے، دربار یزید کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، بیبیاں قیدی حالت میں موجود ہیں۔ ایسے اس میں عرب کے طریقہ کار کے مطابق کیا کیا جاتا ہے؟ عرب کے طریقہ کار کے مطابق جب کوئی جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی تھی تو وہاں کے طریقہ کار اور دستور کے مطابق اپنی فتح کا، اپنی کامیابی کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اپنی فتح اور کامیابی کا جو اعلان کیا جاتا تھا اس میں کیا کیا جاتا تھا؟ وہ سارے معاملات بتائے جاتے تھے کہ ہم کون ہیں، ہمارا قبیلہ فلاں ہے، ہمارا تعلق فلاں اس سے ہے، ہم نے فلاں جنگ جیتی، ہم نے فلاں جنگ جیتی، ہم نے یہ معرکہ سر کیا، ہم نے یہ معرکہ سر کیا۔ جہاں جنگ کے بارے میں بتایا جاتا تھا وہاں خاندان کی عظمت بھی بتائی جاتی تھی، اور دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے جاتے تھے، وہ توہین اور اہانت کی جاتی تھی کہ الحفیظ و الامان۔ تو دربار یزید میں وضعیت اور صورتحال کیا تھی کہ خاندان اہل بیت کے افراد اسیر حالت میں موجود تھے، اور ایسی حالت میں یزید کی جانب سے ایک خطیب ممبر پر جا کر وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ کامیابی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روایات کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم بھی کرتا ہے، اور یہ سارے سلسلہ آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام یزید سے کہتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے اوپر جا کر چند باتیں کر سکوں؟ تو اصولی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سلطنت جو کئی سال لگا کر تعمیر کی گئی تھی اور جس میں خاندان اہل بیت کو سائڈ پر کر دیا گیا تھا، اب آپ دیکھیے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اجازت ملنے کے بعد، اور اجازت نہیں دی جا رہی ہوتی لیکن وہ بعض افراد کے کہنے پہ کہ چلیں اجازت دے دی جائے، دیکھتے ہیں کیا یہ جوان، یہ بچہ کیا گفتگو کر لے گا اس اتنے بڑے خطیب کے مقابلے میں جس نے اتنی بڑی فتح کا اعلان کیا ہے، اس کے مقابلے میں بچہ کیا خطاب کر لے گا، یہ نوجوان کتنی ایک گفتگو کر لے گا۔ امام کو جب اجازت دی جاتی ہے تو امام وہاں پر حمد باری تعالیٰ کے بعد جب یہ فرماتے ہیں نا کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں میں اپنا حسب و نسب بیان کرتا ہوں کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں۔ یہ دو جملے صرف معمولی سے جملے ہیں کہ میں سرزمین مکہ کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں۔ یہ چند جملے، ان چند جملوں سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت دربار یزید میں موجود تمام کے تمام پڑھے لکھے لوگوں اور جو سمجھدار لوگ تھے ان تک یہ پیغام منتقل کر دیا کہ دیکھو یہ جو سلطنت بنائی جا رہی ہے، جس بنیاد پر بنائی جا رہی ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اگر یہ سلطنت چونکہ عربیت کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے نا، اگر یہ عربیت کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے، اولاد اسماعیل کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے، اولاد ابراہیم کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے، قریشیت کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق قریش سے ہے، تو میں ہوں اصل،
میں ہوں مکے کا فرزند، میں ہوں وارث اسماعیل، میں ہوں صفا و زمزم اور ان تمام آثار اسماعیل کا فرزند اور صاحب اور وارث۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ خطبہ 5 سے 7 منٹ کا خطبہ ہے، لیکن وہ ایک ایسی دستاویز ہے جس نے بنی امیہ کی سلطنت کے تمام بنیادوں کو گرا کے رکھ دیا۔ اور ان میں سے ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی خوبصورتی سے صرف 2 جملوں کے ذریعے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام 20 سال کی اس محنت کو جو بنی امیہ نے اپنی خاندانی برتری کی بنیاد پر قائم کی تھی، اس کو خاک کے ساتھ یکساں کر دیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہیں پر ہم آج اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔